السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے مفتی عبدالواحد قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سنائیں گے آپ کو مفتی عبدالرحمن عابد حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ اور ناظرین، یہ بھی بتاتا چلوں کہ عید الاضحیٰ کے دن قریب ہے، یعنی کہ ذی الحج کا چاند جو قریب ہے نظر آنے والا ہے، تو پھر 10 ذی الحج کو ناظرین آپ کو علم ہوگا کہ عید ہوتی ہے۔ تو ہم اسی حوالے سے ہم دونوں مفتیان کرام کی، یعنی کہ مفتی عبدالواحد قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ دیوبند کے مفتی ہیں، اور مفتی عبدالرحمن عابد حفظہ اللہ تعالیٰ مسلک اہل حدیث کے مفتی ہیں، اور ہم ان دونوں کی آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ آیا کہ مخنث یعنی کوئی ہجڑا جانور کیا ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو آئیے ان دونوں کا ہم موقف دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی میں خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اور غیر خصی سانڈ یا آنڈل جس کو کہتے ہیں اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عیب والے جانوروں کی قربانی سے روکا ہے، خصی ہونا یا مخنث ہونا ان عیبوں میں نہیں ہے۔ خصی کی قربانی بھی جائز ہے، اور وہ جانور جو نہ مذکر ہو نہ مؤنث ہو، اسلام میں اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ یہ ایسے عیب نہیں ہے خصی ہونا اور مخنث ہونا کہ جو قربانی کے لیے مانے ہوں۔ تو سنن ابو داود میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح بکبشین اقرانین املاحین موجوعین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 مینڈے ذبح کیے جو سینگوں والے تھے، چت کبرے تھے اور خصی تھے۔ حسن درجے کی حدیث ہے، اس کو محدثین نے، اہل علم نے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن اربعہ میں، ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ سب میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى بکبش اقرانا فہیل یمشی فی سواد وینظر فی سواد ویأکل فی سواد۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ایک مینڈے کی جو سینگوں والا تھا اور آنڈل تھا، سانڈ تھا، خصی کیا ہوا نہیں تھا۔ فہیل اس کہتے ہیں جانور کو جو آنڈل ہو، خصی شدہ نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی ہے۔ سنن اربعہ میں یہ روایت موجود ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ اگر آنڈل کی قربانی جائز نہ ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس آنڈل مینڈے کی قربانی نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی قربانی کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آنڈل اور جو ہے نا سانڈ جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور پہلی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خصی جانور کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور مخنث جانور جو نہ مذکر ہو نہ مؤنث ہو اس سے چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لہٰذا اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ہر جتنے بھی قربانی والے جانور ہیں ان میں سے مذکر کی بھی جائز ہے اور مؤنث کی بھی جائز ہے اور مخنث کی بھی جائز ہے۔ تو اس میں کسی کو متردد نہیں رہنا چاہیے۔ کئی لوگ خام خواہ پریشان کرتے ہیں دوسروں کو کہ خصی کی قربانی نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے جو ہے نا وہ صرف آنڈل کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ دونوں باتیں بغیر دلیل کے ہیں اور بغیر بنیاد کے ہیں، اس لیے ان کی طرف توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصی ہو، آنڈل ہو، مخنث ہو، ہر قسم کے جانور کی قربانی جائز ہے اسلام میں، بشرطے کہ ان 6 عیبوں میں سے کوئی عیب اس کے اندر موجود نہ ہو جن عیبوں کے والے جانور کو قربانی کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جی شاہ صاحب، گوشت کی تقسیم
تقسیم کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے. اکثر ہماری طرف اس طرح ہوتا ہے ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک غرباء میں تقسیم کرتے ہیں. ایک بندے نے جو قربانی کی ہے یہ اب لوگوں میں تقسیم کیسے کرے گا؟ تو یہ پورا جانور اپنے پاس رکھنا چاہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن ادب کے خلاف ہے. آداب کیا ہے؟ 3 حصے کرنے چاہیے، 1/3 اپنے لیے، 1 رشتہ داروں کے لیے اور 1 غرباء کے لیے. آپ یوں کر سکتے ہیں، اس طرح آپ نے رکھا ہے تو بہت بہتر ہے. یہ کہہ رہے ہیں ادھار پہ جانور لیتے ہیں اور پھر رلاتے رہتے ہیں، بھی آج دیں گے کل دیں گے پیسے، آج دیں گے کل دیں گے، بہت زیادہ ذلیل کرتے ہیں. تو یہ اپنی قربانی کو قبول کرانے میں کمزور کرانے والی بات ہے. جب آپ نے دوسرے کا حق پورا کر دیا تو آپ کی قربانی قبول ہو گئی، اور آپ نے حق پورا نہ کیا تب تو ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوئے. تو یوں نہیں کرنا چاہیے. نہ دیں تو کوئی قربانی قبول نہیں ہے. یہ چوری کا جانور ہے، غبن کا، انہیں خواہ مخواہ کا لیا ہے. جی بھائی فرحان لاؤڈلی تھوڑا. بہت اچھا سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کسی آدمی نے کتنے سالوں سے صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانیاں نہیں کی، اور اب اسے مسئلہ سمجھ آیا کہ میرے اوپر تو پچھلے 10 سال کی قربانیاں فرض تھی اور میں نے نہیں کی، تو میں کیا کروں؟ بھائی جو قربانی کا وقت آ گیا یہ کرے گا. جو پچھلی قضا ہو گئی، ہر سال کے بنیادی اوسط درمیانے بکرے کی قیمت لگا کر اس قیمت کو صدقہ کرے گا. قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ ہو سکتی ہے. سارے سالوں کے صدقے اے جے بندے نال تو اسا کو ملا ہو ذرا. جی آپ ہنسے ہیں، میں احسانوں میں ہمیں ملانے کی بات اس لیے کر رہا ہوں، چند غرباء کے گھر ہم دکھائیں گے. رشتہ دار میں بندہ اپنے کے گھر بولتے جنہوں نے قربانی کی ہو، ایسا بندہ دے سکتے اور وہ بھی دوبارہ دے دیتے ہیں. کوئی نہیں مسئلہ. آپ بالکل جس نے قربانی کی ہو اس کو بھی دے دیں، جس نے نہیں کی اس کو بھی دے دیں، کوئی نہیں مسئلہ. وہی تو نہیں دیتے نا، وہ اپنے حصے کا دیتے ہیں. ایک کو گھیننے نہ پوتر. جی جس نے کیا وہ خود سوال کرے. خنثی جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خنثی جانور، ہاں ہیجڑا شیمیل جانور، یہ بالکل اس کی قربانی نہیں ہوتی. ہیجڑا جانور اور ہے اور خصی اور ہے. فرق کیا کریں. میں تو بعض اوقات یہ فرق سمجھیں دے، میں کوئی شرم باندھی ہے بھی لوگوں کو ہیجڑے تے خصی جی فرق نہیں آتا. یہ را پہلے آنا روے او کو خصی آدن، یہ را شروع تو ختم ہوئے او خنثی ہے. جس کی شروع میں ہی کوئی اس کی تذکیر و تانیث کی علامت نہیں ہے تو وہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے، تو وہ ہے خنثی جانور، ہیجڑا جانور. اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، یہ عیب دار ہے. لیکن وہ جانور پہلے مذکر یا مؤنث تھا، یعنی اس میں نر مادہ کی صفات تھی اور اس کے بعد اس کو خصی کیا ہے، اس کی قربانی افضل ہے. لأنہ الذ، اس کی قربانی افضل ہے. تو خصی میں اور ہجڑے میں فرق کر کے جیو، ٹھیک ہے نا. جی جی قربانی ہو سکتی ہے. ایسی عمر پہ پہنچ جائے کہ وہ آسن ہو جائے، بانجھ ہو جائے، عاقر ہو جائے، اور اس کا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ آپ نے دونوں مفتیان کرام کی گفتگو سنی. تو ناظرین بات تو وہی مانے جائیں گے جن کے زیادہ مضبوط دلائل ہوں گے. تو ناظرین آپ کے ذمے جو کام ہے، آپ نے کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ آخر کن کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں. تو ناظرین یہاں پہ میں دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور اللہ پاک قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.